بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلا سوال پوچھا ہے جی عاجز عباسی نے واہ کینٹ سے کہ ایزی پیسہ ٹرانسفر کرنے پر کٹوتی کے پیسے کسٹمر سے لینا۔ ایزی پیسہ اور جیز کیش موبائل اکاؤنٹ ہے جس کے ذریعے رقم ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ جو پیسے بھیجتا ہے اس پر کٹوتی نہیں ہوتی اور جو رقم وصول کرتا ہے اس پر کٹوتی ہوتی ہے۔ مثلاً 5,000 روپے پر 100 روپے۔ ہم دکاندار یہ کرتے ہیں کہ کسٹمر سے اپنے اکاؤنٹ پر پیسے بھجواتے ہیں، اچھا، اور جو کٹوتی ہم پر آنی ہوتی ہے وہ اس سے لے لیتے ہیں۔ کیا کسٹمر سے وہ کٹوتی کے پیسے لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ عاجز عباسی صاحب نے واقعین سے یہ سوال پوچھا ہے۔ ٹھیک ہے تو جائز ہے عاجز عباسی صاحب، اس لیے جائز ہے کہ آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے تو آپ اپنا اکاؤنٹ گویا استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اس کو کسٹمر کو استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ تو جیز کیش والے بھی اپنا اکاؤنٹ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کے ٹرانزیکشن کے چارجز لیتے ہیں نا، تو وہ ٹرانزیکشن جب آپ اپنے اکاؤنٹ سے کریں گے تو آپ بھی لے سکتے ہیں کسٹمر سے، پھر آپ لے کے آگے پے کر دیں ان کو، جیز کیش والوں کو، تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ کسی کام سے جانا ہو تو وقت سے پہلے نماز پڑھنا، کسی کی شادی میں جانا ہو یا کسی اور ضروری کام سے جانا ہو تو کیا وقت سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بنت عبداللہ انڈیا سے۔ وقت کا مطلب اگر ابھی نماز کا ٹائم ہی شروع نہیں ہوا تو پھر تھوڑی نماز ہوگی، ورنہ تو ہم کیا کریں کہ 20 سال کی جب تک زندگی ہے اکٹھے ہی ہم شروع کر دیں ابھی سے بسم اللہ کرنا۔ تو نماز کے لیے جو وقت ہے نا وہ اس کا سبب ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کا ڈھلکنا ضروری ہے، تو جب تک کسی بھی نماز کا ٹائم داخل نہیں ہوگا آپ نماز پڑھیں گی تو نماز نہیں ہوگی۔ باقی کسی کی شادی میں جانا ہو یا کوئی ضروری کام سے جانا ہو تو ضروری کام اسلام میں سب سے زیادہ نماز ہے، تو شادی میں جانا یا شادی کرنا اور یا یہ کہ کسی اور ضروری کام، تو بھائی ضروری سے سب سے پہلے تو نماز ضروری ہے نا، تو نماز کی وجہ سے کاموں کو ڈیلے کیا جائے گا، کام کی وجہ سے نماز کو ڈیلے کرنے کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ فرض نماز قضا ہو تو کیا نفل نماز قبول نہیں ہوتی؟ جس کی فرض نمازیں قضا ہوں کیا اس کی نفل نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ نور انڈیا سے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، فرض نماز اگر قضا ذمے میں باقی بھی ہو تو گناہ تو بہت بڑا ہے، توبہ بھی کرے، نمازوں کی قضاء عمری بھی پڑھے، لیکن نفل نماز بھی ہو جائے گی اس کی، تو اس کو چاہیے قضا بھی پڑھتا رہے اور تھوڑے بہت نوافل بھی اپنے بیلنس میں رکھے۔ باقی یہ کہ سنت موقدہ پڑھے، باقی غیر موقدہ کو میرا خیال ہے چھوڑ دینا چاہیے، غیر موقدہ کی جگہ فرائض کو جلدی جلدی نمٹائے۔ ظاہر ہے وہ آپ کے ذمے فرض ہے، وہ آپ ذمے میں لے کر جائیں قبر میں، یہ تو بری بات ہے نا، تو اس کو پہلے نمٹائیں۔ یہ ایسے جیسے آپ نے کسی کو قرضہ واپس کرنا ہو 1,00,000 روپے، تو آپ قرضہ واپس کرنے کے بجائے اس کو 1,00,000 روپے گفٹ دے رہے ہیں، کہنے قرضہ میں بعد میں واپس کر دوں گا، تو اگلا بولے گا بھائی تو میرا پہلے قرضہ چکا دے یار۔ تو یعنی عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے نا کہ پہلے آپ اس کا قرضہ دے دیں تاکہ وہ ٹینشن سے نکلے، پھر آپ دیتے رہیں اس کو جو بھی، اگلا تو خیر نہیں بولے گا لیکن اگلا تو خوش ہو جائے گا، چلو 1,00,000 تو ویسے ہی آگے قرضہ الگ سے ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری تو رہے گی نا، آپ کی تو ٹینشن رہے گی، آپ اگر مر گئے اس دوران تو مقروض لوگوں میں شمار ہوگا آپ کا۔ تو لہذا اس لیے اصول یہی ہے کہ جس کا قرضہ آپ پر ہوتا ہے تو اس کو پہلے قرضہ چکانے کی فکر کی جاتی ہے، تو آپ نوافل کے بجائے قضاء عمری کو جلدی جلدی کمپلیٹ کریں۔ ہاں، جو نوافل ذات الاسباب ہیں، جن کا کوئی خاص وقت متعین ہے، وہ وقت نکلنے کے بعد ان کی فضیلت ختم ہو جائے گی، وہ نوافل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے اشراق ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، تو ان میں کچھ نہ کچھ نفل بھی پڑھنے چاہیے کیونکہ ان کا ٹائم نکلنے کے بعد پھر ان کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری شادی کے بعد پہلی بیوی کا حق صحبت کم کر دینا۔ میرے شوہر نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، میں ان کی پہلی زوجہ ہوں، دوسری شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، میری اور بچوں کی ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، سونا جاگنا، کھانا تے پینا تے گھومنا پھرنا سب ہمارے ہی گھر میں کرتے ہیں، سبحان اللہ، جیسے پہلے کرتے تھے، اور یہ بات دوسری بیوی سے پہلے ہی طے کر چکے تھے، مگر اس پورے عرصے میں صرف بمشکل 2 سے 3 بار پہلی زوجہ کے پاس رات میں اس کا حق دیا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ کسی خاتون نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، پہلی بیوی کا حق
یہ رات میں حق دینے کا مطلب یا تو رات گزارنا اگر آپ کی مراد ہے تو 2 شادیوں کی صورت میں جتنی راتیں دوسری زوجہ کے ساتھ گزارے گا اتنی ہی راتیں پہلی وائف کے ساتھ گزارنا بھی ضروری ہے. اس میں تو کوئی دوسرا آپشن مرد کے پاس ہے نہیں، الا یہ کہ پہلی بیوی ہی اپنی راتوں کی باریاں خود سے اپنی خوشی سے معاف کر دے. وہ تو ظاہر ہے جس کا حق ہوتا ہے معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ زوجہ کے ساتھ ہم بستری، مراد یہ ہے کہ دوسری شادی کے بعد پہلی زوجہ کے ساتھ ہم بستری ترک کر دی ہے، تو یہ خوب سمجھ لیں کہ ہم بستری میں برابری ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ خواہش کا پیدا ہونا یہ تو مرد کے اپنے بس میں نہیں ہے، اس کا تو آپ کا دماغ سے تعلق ہے، کسی حد تک صحت سے بھی تعلق ہے. ظاہر ہے جب بہت صحت خراب ہو جاتی ہے تو انسان کی صحت اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. لیکن نارمل لوگوں میں جو ایک نارمل صحت والا آدمی جو چل پھر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بول رہا ہے، تو اس میں جو سیکسول ڈیزائرز ہیں وہ بھی صحیح ہوتی ہیں. انسان ایک ساتھ ہی بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک قوت اس کی کمزور ہو جائے باقی طاقتور ہوں. پوری باڈی ایک ساتھ ہی انسان کی آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جاتی ہے. تو نارملی تو مردوں میں جو یہ ڈیزائرز کم ہو جاتی ہیں یہ کوئی فزیکل کوئی فٹنس کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ مینٹلی طور پر انسان کا کبھی ایک طرف جانے کا دل چاہتا ہے، کبھی دل نہیں چاہتا. اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ اس کی زوجہ میں اٹریکشن کتنی ہے، وہ اٹریکٹیو کتنی ہے. ایک آدمی کی بیوی بہت زیادہ بدصورت ہے اور دوسری بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے، ظاہر ہے اس کا یہ تو نیچرل ہے کہ اس کا خوبصورت بیوی کی طرف رجحان زیادہ ہوگا، جو بدصورت ہے اس کی طرف رجحان کم ہوگا. اب وہ بدصورت وائف اگر یہ سمجھنا شروع کر دے کہ شوہر جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے یعنی جنسی قوت کے معاملے میں، تو یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ ظاہر ہے اس میں اٹریکشن کم ہے اس کو. تو یہ تو نیچرل ہے. اب اس میں مرد کو مجبور کرنا کہ نہیں جی وہ جتنی دفعہ دوسری زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرے اتنی ہی دفعہ پہلی وائف کے ساتھ بھی کرے، یا جتنی دفعہ پہلی وائف کے ساتھ کرے اتنی ہی دفعہ دوسری وائف کے ساتھ بھی، تو یہ عملاً پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اسلام نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ اسلام نے ضروری قرار دیا بھائی تم نے رات دونوں کے ساتھ برابر گزارنی ہے. باقی یہ کہ زوجہ کے قریب جانا یہ انسان کی اپنی طبیعت پر ہوتا ہے، اس میں کوئی یہ چیز کوئی ایسی نہیں جو گن پوائنٹ پہ کروائی جا سکے کسی سے. اور گن پوائنٹ پہ کر بھی لے گا تو کتنی دفعہ کرے گا، وہ تو بالکل ہی بیچارہ پھر جو جتنی اس میں قابلیت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی خوف اور ڈر کی وجہ سے. لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ 2 یا 3 4 شادیوں کی صورت میں ہم بستری میں برابری ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بیوی کو بالکل لٹکا کے چھوڑ دیا جائے. بعض ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ 2 سال سے بیوی کے قریب ہی نہیں گئے، اور ایک وائف کے ساتھ تو ریلیشن ہے، دوسری کو 2-3 سال ہو گئے جبکہ وہ بیوی بھی جوان ہے. تو یہ تو بہرحال ظلم ہے، زیادتی ہے. اتنا بھی انسان میں نہیں ہوتا، کچھ تو مصنوعی طور پر بھی اگر اس میں ڈیزائرز پیدا نہیں بھی ہو رہی ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بالکل ہی اپنے آپ کو وہ سمجھے کہ میرے اندر ڈیزائرز نہیں ہے تو کچھ کر ہی نہ سکے وہ. تو اس لیے جوان عورت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک اصول تھا کہ انہوں نے مجاہدین کو حکم دیا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی مجاہد اپنی بیوی سے دور نہیں رہے گا. وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے تفتیش کی کہ بھئی عورت کتنا صبر کر سکتی ہے زیادہ سے زیادہ مرد کے بغیر. تو جو اس وقت جو ان کے سامنے اس وقت کی تحقیق کے مطابق جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ عورت کے صبر کی انتہائی مدت وہ 4 مہینے ہے. تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ بھئی کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہے گا. تو یہاں سے فقہاء نے استدلال کیا کہ کم سے کم مدت جس میں مرد کے لیے بیوی کے پاس اخلاقی طور پر جانا ضروری ہے، جس کے اتنا بھی اگر نہیں جاتا تو یہ بیوی پہ ایک نوعیت کا ظلم کاؤنٹ ہوگا. وہ یہ کہ کم سے کم یعنی کوئی کتنا بھی کمزور آدمی ہو یا وہ کہے کہ میری رغبت بالکل ختم ہو گئی، مجھے دل ہی نہیں چاہتا بیوی کے پاس جانے کا، تو آخری اس کی مدت 4 مہینے ہے. کیونکہ پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک عورت ہے، وہ بھی جوان ہے، اس کو بھی برائی کا خیال دل میں آ سکتا ہے. تو اس لیے اس طرح سے زوجہ کو لٹکا کے چھوڑ دینا اس بیس پہ کہ جی میری ڈیزائرز نہیں ہے یا میرے جانے کا دل نہیں چاہتا، تو یہ بالکل غلط ہے. تو اس لیے کم از کم 4 ماہ میں کم سے کم مرد کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ اس زوجہ کے قریب جائے اور اس کے لیے اپنے آپ کو وہ ذہنی طور پر تیار کرے. اچھا، اس میں عورت کا بھی بعض دفعہ قصور ہوتا ہے کہ بعض خواتین کو شکایت ہوتی ہے کہ مرد جو ہے نا میری طرف مائل نہیں ہے، تو وہ اپنے حلیے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتی، اپنی فزیکل فٹنس کا خیال نہیں کرتی.
یہ تو آج دن بہت سارے کیسز آ رہے ہیں سامنے، میں ان کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہم بستری میں مرد کے لیے برابری ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ اخلاقی پابندیاں بھی ہیں، کچھ ایسی پابندیاں ہیں جو آپ کے یعنی جو ان کو قانونی طور پر تو مرد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اخلاقی طور پر اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اور بعض دفعہ یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ مرد کے جذبات بھی ہوتے ہیں ایک زوجہ کی طرف۔ یہ سارے میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہیں، اس لیے مجھے اس پر بولنا میری مجبوری ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد بہانہ بنا رہا ہوتا ہے کہ میرے دل میں اپنی بیوی کے لیے جذبات ہی نہیں ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری والی نے اس کو پورا نچوڑ لیا ہوتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے کہ پہلی کی طرف میلان کے باوجود بھی اس کے قریب نہیں جا رہا ہوتا، اور وہ سارے جذبات اس کے دوسری کے لیے یا تیسری کے لیے یا پہلی کے لیے ہوتے ہیں، دوسری کو لٹکا دیا ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ جو پہلے والی صورتحال میں نے بیان کیا نا کہ کم سے کم 4 ماہ میں ایک دفعہ تو جائے زوجہ کے پاس، یہ تو اس مرد کے لیے جس کے دل میں جذبات ہی پیدا نہیں ہو رہے ایک وائف کے لیے، اس کی شکل و صورت کی وجہ سے یا اس میں کوئی بیماری ہے۔ لیکن اگر جذبات پیدا ہو رہے ہیں اور پھر بلا وجہ جو ہے وہ صرف ایک کو خوش کرنے کے لیے دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دے اور بہت طویل عرصے تک اس کے قریب نہ جائے، تو بہرحال یہ بہت یعنی ایسی چیز ہے جس پہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی عدل نہیں کر سکتے تو 2-3 شادیاں مت کرو۔ تو عدل کے مفہوم میں کچھ چیزیں تو قضاً واجب ہیں، کچھ دیانتاً واجب ہیں، کچھ اخلاقاً واجب ہیں۔ قضا، دیانت اور اخلاق کا فرض کا جو فرق ہے وہ علماء جانتے ہیں، میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ بہرحال مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح سے شادی کے بعد زوجہ کو لٹکا کے چھوڑ دینا اور صرف اس کو تفریحات میں گھمانا پھرانا، ان چیزوں کا خیال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میت کو پڑھ کر بخشنا۔ میری والدہ کا جنوری میں انتقال ہوا تھا، ہم ان کے لیے کیا کیا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا ان کو کچھ پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ مسز عمر ریاض سے۔ قرآن کی تلاوت وغیرہ پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کے ہاں یہ جائز ہے، بعض فقہا اس کی حقیقت کے قائل نہیں ہے۔ تو انسان کو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے فقہا کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس کے دلائل کیا ہیں احناف کے، وہ میں کئی بار مسائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، مضبوط دلائل ہیں۔ لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ اتفاقی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کیا جائے۔ اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا ثواب میت کو، جو بھی یعنی معتد بھی فقہا ہیں جو ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ پیسے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو بہرحال یقینی پہنچتا ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ چیز منصوص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں، افاتصدق عنہا ان امی توفیت عنی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس لیے زیادہ فوکس جس چیز کو کرنا چاہیے وہ ہے پیسے صدقہ کریں اپنی والدہ کے لیے، اور کوئی مدرسہ بنا دیں، مسجد بنا دیں، یا مسجد میں تعاون کر دیں، یا مدرسے میں تعاون کر دیں، یا یتیم خانے میں تعاون کر دیں۔ اس طرح سے کوئی بھی صدقہ جاریہ ہو یا ویسے ہی کوئی صدقہ کسی غریب کی مدد، اور دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے، تو یہ انشاءاللہ آپ کی والدہ کو ثواب پہنچے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ غلط مسئلہ کی بنا پر طلاق کا کہہ دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، جب معاملہ ٹھنڈا ہوا تو شوہر نے یوٹیوب پر اس کا مسئلہ سرچ کیا کہ اس سے طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔ اس دوران بیوی آ کر پوچھتی ہے کہ کیا طلاق ہو گئی؟ شوہر کو لگتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے کیونکہ اس نے یوٹیوب پہ اسی طرح سنا تھا، تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں جی طلاق ہو گئی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ مسئلہ غلط سنا تھا، طلاق نہیں ہوئی، تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ احمد حسین انڈیا سے۔ دیکھیں اصولی طور پر تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں یا ہماری اور تمہاری طلاق ہو چکی ہے، تو اگرچہ یہ مرد جھوٹ بول رہا ہے اور حقیقت میں اس نے طلاق نہیں دی، پھر بھی قضاءً طلاق ہو جاتی ہے۔ قضاءً کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور بندے کا جو شوہر کا معاملہ ہے وہ تو الگ ہے، لیکن بیوی کو تو نہیں پتا کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اقرار طلاق میں عورت یہی سمجھے گی کہ یہ سچ بول رہا ہے، اس نے دے دی ہے۔
کیونکہ ایسے تو کتنے لوگ ہوں گے بولنے یعنی بیوی کو کہیں گے میں نے طلاق دے دی، بعد میں مکر جائیں گے میں نے نہیں دی. تو طلاق کے اقرار سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. ایک آدمی نے نہیں دی لیکن جھوٹا اقرار کیا کہ ہاں میں دے چکا ہوں، تو عورت یہی سمجھے گی کہ طلاق واقع ہو گئی ہے، لہذا اس کے لیے پھر اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے اگر 3 طلاقیں ہیں یا 1 طلاق بائن ہے. لیکن آپ کی جو کنڈیشن ہے نا، اس میں شوہر کے بارے میں ایک واضح بات موجود ہے کہ اس سے غلط فہمی میں اس نے یہ کہا ہے. یعنی اس نے یوٹیوب پہ ایک مسئلہ سنا اور وہ سمجھا کہ میں نے جو الفاظ بولے تھے اس سے طلاق ہو گئی ہے، تو اس بیس پر اس نے بیوی کو کہا کہ ہاں ہو گئی ہے. تو یہاں پر طلاق واقع نہیں ہوگی اگر وہ بیوی کو مطمئن کر دے. بیوی کو پتہ ہے کہ بھائی میرے شوہر نے طلاق کا اقرار جو کیا ہے وہ اس غلط فہمی کی بیس پہ کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں انشاءاللہ طلاق واقع نہیں ہوگی اور عورت کے لیے اس کے ساتھ رہنا جائز ہے، بشرطے کہ شوہر بتا دے. یعنی عورت کو قرائن سے، واضح قرائن سے پتہ چل جائے کہ میرا میاں سچ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ مسئلہ سنا تھا، اس کی بیس پہ اس نے کہا تھا، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. مذاق میں کہا کہ میں بیوی کو چھوڑ چکا ہوں تو طلاق کا حکم. کسی دوست نے پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ شوہر نے کہا کہ شادی کر کے چھوڑ بھی دی اور اب دوسری کرنے والا ہوں. اس نے مذاق میں یہ بولا، تو اس سے طلاق کا کیا حکم ہے؟ احمد حسین انڈیا سے. یہاں 2 مسئلے الگ الگ ہیں. ایک تو ہے طلاق کا اقرار کرنا اور دوسرا ہے لفظ چھوڑ دیا. تو اصولی طور پر میں نے ابھی یہ مسئلہ بیان کیا آپ کے سامنے کہ اگر کوئی شخص یہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق دے چکا ہوں، یہ اقرار کر لیتا ہے، تو اگرچہ اس نے نہیں بھی دی ہو، بیوی کو جب پتہ چلے گا تو بیوی یہی سمجھے گی کہ یہ واقعی دے چکا ہے، یعنی اس کے لیے اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. پھر شوہر یہ کہہ کہ میں مذاق کر رہا تھا، میں جھوٹ بول رہا تھا، یہ نہیں ہوگا. لیکن اگر شوہر نے یہ کہا کہ میں طلاق دے چکا ہوں اور شوہر کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں 100%، تو پھر شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس بات کو چھپا لے بیوی سے، کیونکہ شوہر کو تو پتہ ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے سچ نہیں بولا. تو اب آپ نے جب یہ ایک آدمی نے کہا نا کہ میں تو شادی کر کے چھوڑ بھی دی ہے، تو اگر شوہر کو پتہ ہے اور جس بندے کے سامنے اس نے کہا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے مذاق کیا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اگر یہ بات چھپا لیتے ہیں اور اس کی بیوی تک یہ بات نہیں پہنچتی تو یہ معاملہ دبا دیں اور اس میں طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کی بیوی کو پتہ چل گیا اور صحیح یعنی ذرائع سے پتہ چلا، مستند ذرائع سے پتہ چلا کہ بھئی شوہر نے واقعی اس کے سامنے، شوہر نے اقرار کیا ہے کسی مرد کے سامنے کہ وہ بیوی کو طلاق دے چکا ہے یا بیوی کو شادی کر کے چھوڑ چکا ہے، تو عورت پھر المرأۃ کالقاضی کے اصول کی بیس پہ عورت یہی سمجھے گی کہ واقعی اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ عورت کے پاس اس کے صحیح یا غلط ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور پھر شریعت کہتی ہے کہ بھئی ظاہر پر حکم کا مدار ہے، تو ظاہر یہی ہے کہ جو آدمی کہہ رہا ہے وہ سچ ہی کہہ رہا ہے، تو واقعی چھوڑ دیا، اب بعد میں آ کے مکر رہا ہے. یا مرد اگر گواہوں سے ثابت کر دینا کہ میں نے مذاق کیا تھا، مرد اگر گواہوں سے ثابت کر دے عورت کے سامنے کہ میں نے مذاق کیا تھا، اور گواہ کیسے ہوں گے؟ مرد پہلے 2 گواہ بنائے گا کہ بھئی میں یہ کہوں گا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے لیکن میں جھوٹ بول رہا ہوں، حقیقت میں سچ نہیں بول رہا ہوں گا. یہ پہلے سے گواہ بنا دے تو پھر تو عورت کے سامنے جب وہ 2 مرد گواہی دیں گے تو عورت کے سامنے ایک مضبوط دلیل آ گئی کہ بھئی یہ واقعی اس نے مذاق کیا تھا، مذاق میں اقرار کیا تھا. خوب سمجھیں، طلاق مذاق میں دی جائے تو مذاق میں بھی ہو جاتی ہے. یہاں طلاق دے نہیں رہا ہے، طلاق کی جھوٹی خبر دے رہا ہے. تو جھوٹی خبر الگ چیز ہوتی ہے، طلاق دینا الگ چیز ہوتی ہے. تو جب جھوٹی خبر دے رہا ہے مرد طلاق کی، تو اس میں اگر پہلے سے کسی کو 2 گواہ بنا دیتا ہے کہ میں مذاق میں اقرار کروں گا حقیقت میں نہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، طلاق نہیں ہوگی. وہ 2 گواہ عورت کے سامنے کہہ دیں گے بھائی اس نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا، میں جھوٹ بولوں گا، میں مذاق کروں گا. لیکن یہاں 2 گواہ بھی نہیں ہیں، تو اب جب عورت کے پاس خبر پہنچے گی کہ میرے میاں نے یہ اقرار کیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ چکا ہے، تو عورت یہی سمجھے گی کہ طلاق واقع ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے پاس مرد کے سچا یا جھوٹا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہاں مرد کی قسم کا اعتبار نہیں ہوگا، 2 گواہ اس کو لانے پڑیں گے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے واقعی میں نے مذاق کیا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے، تو خلاصہ کیا نکلا کہ پہلا مسئلہ تو حل ہو گیا. اس کی بیوی کو اگر پتہ ہی نہیں چلتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ بات پھیلتی نہیں ہے، عورت تک مستند ذرائع سے خبر بھی نہیں پہنچتی ہے، تو یہ اس بات کو یہیں دبا لیتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے مذاق کیا، جھوٹ بولا ہے، میں نے کوئی دی نہیں ہے، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن بیوی کو پتہ چل گیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، بشرطے کہ شوہر گواہوں سے، الا یہ کہ شوہر گواہوں سے ثابت کر دے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. اب دوسرا ہے کہ طلاق ہوگی کون سی.
جب عورت کو پتہ چلے گا تو کون سی ہوگی. تو چھوڑ دیا کا جو لفظ ہے نا یہ ہمارے عرف میں آج کل صریح طلاق کے معنی میں بن چکا ہے. صریح طلاق میں کہ یعنی اگر ایک آدمی بیوی کو کہہ دے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا اور بات طلاق ہی کی چل رہی تھی, یعنی یہ چھوڑ دیا سے واضح قرینہ ہو کہ کم از کم اس پہ قرینہ نہ ہو کہ چھوڑ دیا سے کچھ اور چھوڑ دیا مراد ہے, تو اس سے طلاق ہی مراد لی جاتی ہے. تو اس سے پھر ایک رجعی طلاق واقع ہوتی ہے. لیکن اقرار جب کر رہا ہے نا مرد, اقرار جب اس نے کیا کہ میں چھوڑ چکا ہوں, تو اقرار میں چھوڑنے کا مطلب چھوڑنا ہی ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب, میں نے نکاح کیا اور میں نے نکاح کو ختم کر دیا. تو اقرار طلاق میں جب چھوڑنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں رجعی طلاق مراد نہیں ہوتی, بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعی چھوڑ دیا. تو طلاق بائن میں بیوی کو چھوڑا جاتا ہے, طلاق رجعی میں نہیں چھوڑا جاتا. تو اس سے پھر ایک طلاق بائن واقع ہوگی. ایک طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ایک ہوگی, یعنی بیوی یہ سمجھے گی کہ شوہر نے مجھے ایک طلاق دی ہے اور وہ نکاح میرا اس سے ختم کر دیا ہے اس نے. تو پھر میاں بیوی دوبارہ اگر اس سے پہلے کبھی طلاق نہیں دی ہے تو پھر دوبارہ نکاح کر کے وہ آپس میں رہ سکتے ہیں. تو میں دوبارہ خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ جب اس کی بیوی کو پتہ چلے گا کہ میرے میاں نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں اور شوہر کے پاس اس بات کے گواہ بھی نہیں ہے کہ میں نے جھوٹ بولا یا میں نے مذاق کیا, تو بیوی یہی سمجھے گی کہ ایک طلاق بائن واقع ہو چکی ہے اور بیوی کے لیے پھر اس شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہوگا. پھر دونوں ایک دوسرے پر حلال اسی صورت میں ہوں گے کہ نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کریں اور آئندہ مرد کو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا. اور اگر بیوی تک یہ خبر پہنچتی نہیں ہے, لوگوں میں خبر مشہور بھی نہیں ہوتی, پھر مرد کو پتہ ہے میں نے مذاق کیا تھا, تو مرد اس بات کو دبا سکتا ہے اور وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. پھر تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر عمرہ کرنا. ایک عورت شادی شدہ نوجوان ہے جس کے بچے بھی نہیں ہیں, وہ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے. اس کا خاوند کہتا ہے کہ 3 مہینے کے بعد اکٹھے جائیں گے, لیکن وہ اپنے ماموں اور ماموں کی بیٹیوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے. کیا وہ بغیر خاوند کے عمرہ کرنے کے لیے جا سکتی ہے جبکہ اس کا خاوند اس کے اکیلے جانے سے راضی نہیں ہے؟ محمد شہزاد مکہ مکرمہ سے. جناب محمد شہزاد صاحب, بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عمرے کا سفر نہیں کر سکتی کیونکہ عمرہ فرض واجب نہیں ہے, سنت ہے, اور اس میں شوہر کا نقصان بھی ہے. شوہر کو تحفظات بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کی خدمت میں بھی حرج واقع ہوگا, تو نفلی عمرے کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی. اور اتنا اچھا میاں جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو تھوڑے دنوں بعد آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا, تو عورت کو تو اپنے میاں کو خوش کرنا چاہیے کہ ماموں ایک طرف رکھوں گی میں, ٹھیک ہے ماموں کا اپنا رشتہ ہے, لیکن آپ کے ساتھ تو بھائی میاں تو میاں ہوتا ہے یار. تو ایسی خاتون کو تو خوش ہونا چاہیے میرا میاں اتنا اچھا ہے. یا تو ہوتا ہے نا جانے ہی نہیں دے رہا ہوتا, کہ نہ خود لے کے جا رہا ہے نہ کسی اور کے ساتھ جانے دے رہا ہے, تو پھر بھی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے یار. تم نہیں جانے دے رہے تو چلو ماموں کے ساتھ ہی جا رہی ہے نا, جانے دو, بیت اللہ کی زیارت کرنے دو. لیکن یہاں تو میاں اتنا اچھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں 3 مہینے بعد تمہیں لے کے جاؤں گا, تو پھر میاں کے دل میں بڑی ایک نفرت سی آ جاتی ہے کہ میں اتنی رسپیکٹ دے رہا ہوں اور اب یہ ماموں کو مجھ پہ ترجیح دے رہی ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے. خاتون کو چاہیے اچھے میاں کی قدر کریں. ایسے میاں مارکیٹ میں آج کل شارٹ چل رہے ہیں. بیٹھ کر نماز پڑھیں تو رکوع سے اٹھ کر ہاتھ کہاں رکھیں؟ کوئی آدمی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے تو وہ رکوع سے اٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ کہاں رکھے؟ زانوں پر رکھے یا نیچے چھوڑ دے؟ زین صاحب انڈیا سے. دیکھیں جب رکوع سے اٹھ کر دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر ایسے رکھے کہ انگلیوں کے جو پورے ہیں وہ گھٹنے تک پہنچ رہے ہیں, یعنی زانوں پہ رکھے, ران پہ رکھے, اور ران پہ ایسے رکھے کہ انگلیوں کا کنارہ یہ گھٹنوں تک پہنچ رہا ہو, گھٹنے نہیں پکڑے اس طریقے سے. گھٹنے پکڑنے کا حکم رکوع میں ہے. آن لائن ایپ سے پیسے ٹرانسفر کرنے کا حکم. میزان بینک ایپ سے پیسے ٹرانسفر کرتے وقت آج کل چارجز کاٹے جاتے ہیں, اور یہ چارجز پیسے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں. کیا اس ایپ سے ٹرانزیکشن کرنا جائز ہے؟ زبیر احمد اسلام آباد سے. جائز ہے. کیا بیمار بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے؟ اگر بیوی بیمار ہو جائے تو کیا اس کے علاج کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے یا نہیں؟ شہاب اظہار امریکہ سے. جناب شہاب اظہار, مسئلہ یہ ہے کہ انسان پر علاج شرعاً واجب نہیں ہے, احتیاط واجب ہے.
مثال کے طور پر اگر آپ کو بخار ہو گیا تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ 2 گولی پیناڈول کھا لیں، تمیز سے آپ کی زندگی گزر جائے گی، خرچہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے نہیں میں احتیاط کروں گا، بس ٹھنڈے پانی سے بچوں گا اور سردی سے بچاؤں گا اپنے آپ کو، اور گولی نہیں کھاتا، تو اس کو شرعاً گنہگار نہیں کہا جا سکتا. تو علاج انسان پر اپنا بھی واجب نہیں ہے تو بیوی کا بھی واجب نہیں ہے. جب اپنا لازم نہیں ہے تو دوسرے کا کہاں سے لازم ہو گیا؟ تو یہ قانونی مسئلہ تو یہی ہے. لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، شریعت ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہ کے نہیں چلتا، وہ اخلاقیات کی بیس پہ چلتا ہے. قانوناً تو بہت سی چیزیں عورت پہ بھی لازم نہیں ہیں، اور عورت پہ قانوناً لازم نہیں ہے کہ وہ شوہر کے اماں کی خدمت کرے، شوہر کے ابا کی خدمت کرے، قانوناً تو لازم نہیں ہے نا، لیکن اخلاقاً لازم ہے. اس کی مثال ایسے، آپ جب بس میں سفر کرتے ہیں، کوئی بوڑھا بیچارہ کھڑا ہوا ہو اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں بیچارے کی، یہ راشا ہو، تو قانوناً تو لازم نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اس کو جگہ دیں، اس لیے کہ سیٹ تو آپ نے اپنے لیے لی ہے یہ. لیکن اخلاقی ذمہ داری کیا ہے یار؟ 10-15 منٹ کا سفر ہے، تم اس بوڑھے کا خیال کرو، اس کو بٹھا دو، تم ویسے ہی چلے جاؤ. گلی محلے میں آپ کو کوئی بوڑھا نظر آتا ہے، سامان اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، یا بوڑھی خاتون بیچاری بوجھ اٹھا کے لے جا رہی ہے، وہ آپ کی پڑوسی ہیں، آپ کی گلی محلے میں، تو قانوناً تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ اس کا سامان اٹھا کے گھر تک رکھو. اگر آپ نہیں رکھو گے، کوئی بھی آپ کے خلاف کیس بھی نہیں کر سکتا، کوئی قانون عدالت میں بھی نہیں کوئی جا سکتا کہ جی اس نے بوڑھے کی مدد کیوں نہیں کی. اخلاقی ذمہ داری کیا ہے؟ اخلاقی یہ ہے کہ یار کوئی انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں اور لے کے جائیں اس کے سامان کو، اس بوڑھے کی پر ترس کھائیں یا خاتون پہ ترس کھائیں آپ. تو میاں بیوی کا رشتہ بھی قانون کی بیس پہ نہیں چلتا، اخلاقیات کی بیس پہ چلتا ہے. ورنہ قانوناً تو بہت سی پابندی عورت پہ بھی نہیں ہے، بہت سی مرد پہ بھی نہیں ہے، تو ایسے تو آپس میں جو ہے نا ایک وہ عجیب سا وہ ایک مصیبت بن جائے گی. تو میاں بیوی کے لیے جو لاء شریعت نے بیان کیا ہے وہ اس وقت کام آتا ہے جب ان میں اختلاف ہو رہا ہو اور طلاق تک نوبت پہنچ رہی ہو. پھر یہ کہا جاتا ہے بھائی آپ پر یہ قانوناً لازم نہیں ہے تو آپ اس سے زیادہ کا شوہر سے مطالبہ نہ کریں، اور بیوی پر یہ قانوناً لازم نہیں ہے تو آپ بیوی سے مطالبہ نہ کریں، تاکہ دونوں کمبخت اکٹھے زندگی گزار لیں بچوں کی خاطر. لیکن نارمل لائف میں لاء کا حوالہ پیش نہیں کیا جاتا، قانون کا حوالہ پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ رابطے کا قانون ہے. رابطے کا مطلب آپس کی محبت کا قانون. تو اس محبت کا جو قانون ہے اس میں جیسے اپنے لیے انسان علاج کرتا ہے، آپ کو بخار ہو گیا، ٹھیک ہے پیناڈول کی گولی کھانا آپ پہ فرض نہیں ہے، لیکن کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے تو ابا 2 تھپڑ لگاتے ہیں کہ بھائی کھا لے، تو کیوں تڑپ رہا ہے، ہمیں بھی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے تو نے. تو وہ کہے کہ جی فتویٰ لے کر آؤ کہ مجھ پر پیناڈول کھانا فرض ہے، تو فتویٰ تو کوئی مفتی نہیں دے گا، وہ کہے گا کہاں سے فرض ہے بھائی، پرہیز کرنا فرض ہے، باقی گولی کھانا علاج کرنا تو فرض نہیں ہے. تو فتویٰ تو کوئی بھی نہیں دے گا کہ بیوی کو علاج کرانا فرض ہے. لیکن اخلاقی طور پر جو مفتی ہے وہ خود بھی اپنی بیوی کا علاج کرائے گا اور آپ کو بھی مشورہ دے گا کہ اس بحث میں پڑے بغیر کہ قانون واجب ہے یا نہیں ہے. جیسے جب خود بیمار ہوتے ہو تو اپنا علاج کرتے ہو، تو بیوی بھی جب بیمار ہوتی ہے تو اس کا بھی علاج کر دیا کرو. وہ کہاں جائے گی علاج کے لیے؟ تو وہ تو رخصت ہو کے آپ کے گھر آئی ہے، تو وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچو نا. آپ کا داماد اگر کہتے میرے ذمہ آپ کی بیٹی کا علاج فرض نہیں ہے تو میں نہیں کر رہا، تو کیا کرو گے آپ بولو گے یار یہ بیچاری کہاں جائے گی. تو اسی طرح دوسرے کی بیٹی آپ کے گھر میں آئی ہے تو اس کا بھی آپ خیال کرو، اور اخلاقی ذمہ داری اپنی پوری کرنی چاہیے، مرد کو اس کا علاج کرنا چاہیے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ قانوناً مرد پہ فرض نہیں ہے اور اخلاقاً فرض ہے، تو یہ اخلاقاً اس وقت فرض ہے کہ جب بیوی کے پاس اپنے علاج کے پیسے خود نہ ہوں. اگر عورت کو باپ سے وراثت ملی ہے یا اس کی کوئی انکم ہے، جاب کر رہی ہے، یا کہیں سے بھی اس کے پاس پیسے ہیں، تو پھر مرد پر اخلاقاً بھی واجب نہیں ہے کہ وہ بیوی کا علاج کرائے، کیونکہ ہر انسان پر علاج سب سے پہلے اپنے پیسوں سے واجب ہوتا ہے. نان نفقہ تو بہرحال شوہر پر واجب ہے، چاہے عورت کروڑ پتی کیوں نہ ہو. نان نفقہ، گیس بجلی کا بل، گھر کا فرنیچر اور آٹا دال راشن انڈے پراٹھے، یہ ساری چیزیں تو مرد پہ ہی لازم ہے، چاہے عورت غریب ہو یا مالدار ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن علاج اگر عورت کے پاس اپنا پیسہ ہے تو پھر مرد پر اخلاقاً بھی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس کا علاج اپنے پیسوں سے کرے. کرا دے تو بہت اچھی بات ہے، احسان ہوگا، جتنا احسان کرے گا اتنا رشتہ مضبوط ہوگا اور اللہ بھی خوش ہوگا. احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے کہا نا کہ تم بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. تو مرد اگر کر دے تو اچھی بات ہے، لیکن عورت اگر مالدار ہو تو پھر مرد پر اخلاقی پابندی بھی نہیں ہے، کرے گا تو احسان کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. اچھا بھائی، بچہ گود دے دیا تو وراثت کس سے ملے گی؟
ہمارے بڑے بھائی کو ہمارے چھوٹے دادا نے گود لے رکھا ہے. چھوٹے دادا, اچھا, ہمارے بڑے بھائی کو ہمارے چھوٹے دادا نے گود لے رکھا ہے, کیا اس بھائی کا ہمارے ابو کی وراثت میں حصہ ہوگا یا نہیں؟ پرویز عالم نیپال سے. پرویز عالم صاحب, گود لینے دینے سے وراثت کے حکام پر کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ کا بڑا بھائی ہے تو آپ کے ابا کا بیٹا ہے, وہ دادا کا بیٹا نہیں ہے, تو آپ کے ابا سے اس کو پوری وراثت ملے گی. دادا سے آپ کے ابا کو ملے گی, آپ کے بھائی کو نہیں ملے گی. عورت کو محرم نہ ملے تو حج کا کیا حکم ہے؟ عورت کے پاس حج کرنے کے پیسے ہیں لیکن محرم نہیں ہے, تو کیا اس کے ذمے حج فرض ہوگا یا حج بدل کروانا ہوگا؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں, عورت پر حج فرض ہونے کے لیے محرم کا انتظام ضروری نہیں ہے, پیسوں کا انتظام ضروری ہے. جب حج کی درخواستیں جا رہی ہوں, اگر کسی عورت کے پاس اتنا پیسہ یا اتنا گولڈ یا ایسی پراپرٹی جو استعمال میں نہ ہو, یہ اگر عورت کے پاس آ گئی جسے بیچ کے وہ حج کی درخواست جمع کرا سکتی ہے, تو اس پہ حج فرض ہو گیا. اب حج تو فرض ہو گیا لیکن فوری ادائیگی ضروری نہیں ہے جب تک محرم کا انتظام نہیں ہو جاتا. اب محرم کا انتظام ہے اور پھر حج ڈیلے کرتی ہے تو غلط ہوگا, لیکن اگر محرم کا انتظام ہی نہیں ہے تو ڈیلے کر سکتی ہے, ڈیلے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو حج کی فرضیت کے لیے محرم کا ہونا ضروری نہیں ہے, پیسوں کا ہونا اتنے کہ یہاں سے جا کے وہاں سے ہو کر آ جائے اور اپنے بچوں کا بھی پیچھے وہ انتظام کر کے جائے کوئی, یہ سب چیزوں کا انتظام کا ہونا ضروری ہے. تو اگر محرم کا انتظام نہیں ہے تو پھر عورت کیا کرے, وہ پیسے جمع کر لے, بلکہ گولڈ کی شکل میں رکھ لے کہ بھائی اب چونکہ حج مجھ پہ فرض ہو چکا ہے, لہذا جب زندگی میں محرم کا انتظام ہوگا تو میں فوراً حج پہ اس محرم کے ساتھ چلی جاؤں گی, کیونکہ کیش اماؤنٹ تو ڈی ویلیو ہوتا رہتا ہے, تو وہ اس کو گولڈ کی شکل میں رکھ لے تاکہ, اچھا پھر گولڈ کی زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی, یہ خوب سمجھ لیں, لیکن ظاہر زکوٰۃ تو 2.5% ہوتی ہے, تو وہ رکھ لے اپنے پاس. جیسے ہی محرم کا انتظام ہوتا ہے تو وہ گولڈ بیچ کے حج پہ محرم کے ساتھ چلی جائے, اور اگر محرم کا انتظام نہیں ہوتا اور بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر حج بدل کی وصیت کر دے وہ. دکان یا گھر کے ایڈوانس پیسے لینے کا حکم. دکان یا گھر کا ایڈوانس لینا کیسا ہے؟ شان اسلام آباد سے. دکان یا گھر کا ایڈوانس لینا جائز ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ بہت زیادہ ایڈوانس لے لیا جس کا معاشرے میں عرف نہیں ہے, اور اس ایڈوانس کی بیس پر کرایہ دار کو بہت زیادہ کرائے میں ڈسکاؤنٹ دے دیا, یہ جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرایہ دار نے آپ کو قرض دے کے, مالک مکان کو قرض دے کے اس سے ایک مشروط نفع لیا ہے. وہ مشروط نفع کیا لیا ہے کہ مارکیٹ ویلیو سے بھی کم اپنا قرضہ کروا لیا. تو قرض کل قرض جر نفعا فہو ربا, ہر وہ قرض جس سے آپ قرض دینے والے سے کوئی مشروط فائدہ اٹھاتے ہیں, مشروط کا مطلب پہلے سے یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہو, تو جب بھی آپ قرض دے کر کسی سے کوئی مشروط فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ عمل سود کہلاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مثال کے طور پر ایک مکان کا نارملی 6 مہینے کا کرایہ ایڈوانس ہوتا ہے یا دکانوں کا. اب ایک جگہ کا کرایہ 30,000 ہے, تو 6 مہینوں کا کرایہ ہو گیا 1,80,000. تو آپ نے کیا کیا, کرایہ دار سے 1,80,000 ایڈوانس لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جی, دکان کا 30,000 کرایہ ہے وہ آپ ہر مہینے دیں, اور یہ 1,80,000 میرے پاس ایڈوانس ہے اور میں استعمال کروں گا تو یہ قرض بن جائے گا, جب آپ دکان چھوڑ کے جائیں گے تو میں دے دوں گا آپ کو واپس. یہاں تک تو ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایڈوانس 1,80,000 بنتا تھا, آپ نے کیا کر دیا کہ وہ 10 لاکھ کر دیا ایڈوانس, کہ 10 لاکھ ایڈوانس دو. اگلا کہتا ہے 10 لاکھ ایڈوانس میں تمہیں دوں گا تو مجھے کیا سہولت دو گے؟ آپ کہتے ہو 30,000 کے بجائے کرایہ 5,000 ہو جائے گا, تو یہ غلط ہے. اس لیے کہ آپ جو اس کو اتنی زیادہ سہولت دے رہے ہیں اس قرض کے بدلے میں دے رہے ہیں, تو قرض کے بدلے میں کسی کو اتنی زیادہ سہولت دینا, ایک مشروط سہولت, پہلے سے ایگریمنٹ کا حصہ ہے یہ, تو یہ بھی ربا ہی کے حکم میں, اس میں شبہ ربا ہے. اور یعنی سود کے جو باب ہے نا اس میں شبہ ربا بھی حرام ہے, اور یعنی سود کی مشابہت بھی حرام ہے, سود کا جس معاملے میں شائبہ ہوگا وہ بھی حرام ہے اور سود بھی حرام ہے. تو یہاں شبہ ربا کی وجہ سے یہ معاملہ بھی ناجائز ہے. تو تھوڑا بہت کرایہ اوپر نیچے تو ہو سکتا ہے, تھوڑا بہت ایڈوانس بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے, لیکن اتنا واضح فرق, بہت زیادہ ایڈوانس لے کے کرائے میں بہت زیادہ کمی کر دینا, یہ جائز نہیں ہے. میزان بینک سے قرض لینا کیا جائز ہے؟ کیا میزان بینک سے قرض لینا جائز ہے؟ اسد صاحب کے پی کے سے.
جناب میزان بینک قرض دیتا نہیں ہے، وہ بے شک ڈاکومنٹ میں اس کو لون یا قرض لکھ دے گا مگر حقیقت میں وہ قرض نہیں ہوتا. آپ جائیں میزان بینک والوں سے پتہ کریں، وہ کہیں ہمارے پاس کوئی قرضے ورضے کا کوئی سیٹ اپ ہے ہی نہیں. وہ بزنس کرتے ہیں، آپ کو وہ پیسہ چاہیے، وہ کہیں گے بھائی آپ جائیں گے نا، بولیں گے مجھے قرض چاہیے، کہیں کیوں چاہیے، آپ کہیں گے میں نے مکان بنانا ہے، کریں ہم آپ کو مکان خرید کے دے دیتے ہیں اور ہماری اس مکان میں شرکت ہوگی، اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے، اتنے ہم دے دیں گے، پھر آپ سے کرایہ بھی لیتے رہیں گے اور مکان کے یونٹ آپ کو بیچتے بھی رہیں گے. تو اس طرح سے وہ کرتے ہیں. گاڑی خریدنی ہے تو گاڑی میں بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو لون وون میزان بینک دیتا نہیں ہے، تبھی تو یہ سود نہیں ہے کہ سود تو شروع ہی لون سے ہوتا ہے. حج 28 سال کے دوران نقدی ختم ہو گئی تو زکوٰۃ کا حکم. اگر کسی کے پاس سال کے شروع میں 2 تولے سونا ہو اور کچھ نقدی ہو، لیکن سال کے درمیان میں اس کے پاس نقدی بالکل صفر ہو گئی، اب اگر دوبارہ صاحب نصاب بنے گا تو اس پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں؟ فیاض DI خان سے. دیکھیں درمیان میں جب بالکل زیرو ہو گیا نا، تو جب دوبارہ صاحب نصاب بنے گا تو پھر وہ تاریخ اسلامی نوٹ کر لے، اس کے بعد جب پراپر پورا سال گزرے گا تو پھر اس تاریخ کو زکوٰۃ دے. مثال کے طور پر ایک آدمی فس محرم کو صاحب نصاب بنا تو اب اس پر زکوٰۃ واجب تھی اگلے سال فس محرم کو، لیکن درمیان میں رمضان میں وہ زیرو ہو گیا تو اب وہ فس محرم والی اس کی تاریخ ختم ہو گئی. اب اگلے سال فس محرم کو وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، بلکہ اب جب دوبارہ صاحب نصاب بنے گا اس کو چاہیے وہ ڈیٹ نوٹ کر لے. مثال کے طور پر دوبارہ 15 شوال کو اس کے پاس پیسے آ گئے، صاحب نصاب کے بقدر پیسے آ گئے، تو اب وہ اگلے سال 15 شوال کو زکوٰۃ دے گا، بشرطے کے درمیان میں دوبارہ صفر نہ ہوا. مزاروں پر نظر ماننا کیسا ہے؟ کیا قبر پر مزار بنانا اور مزار کے نام پر نظر ماننا اور پیش کرنا جائز ہے؟ محمد فاضل کراچی سے. بالکل حرام، کبیرہ گناہ ہے. اگر مزار پر منتیں ماننے کی کوئی بھی ذرہ برابر بھی شرعی گنجائش ہوتی تو نبی کی روضہ اطہر پہ صحابہ کرام منتیں مانتے، حضرت ابو بکر کی قبر پہ صحابہ کرام منتیں مانتے. تو یہ سب غلط ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور مزار بنانا بھی جائز نہیں ہے قبر کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، صحیح حدیث ہے، کہ مدینہ میں کوئی ایک قبر بھی ایک بالش سے اونچی نظر آئے اس کو گرا کے ایک بالش کر دو. اور نہان تجسیس القبور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے قبروں کو پکا کرنے سے بھی منع کیا. تو سب حرام چیزیں، اس سے اجتناب لازم ہے ورنہ گناہ ہوگا سخت. کسی خاتون کو مینسز آتے ہیں، 10 دن بعد دوبارہ سے اسپاٹنگ شروع ہو گئی، اس کا حکم؟ مجھے 10 دن پیریڈز رہے، اس کے بعد میں نے نماز شروع کر دی، اس کے بعد پھر کچھ دن تک اسپاٹنگ ہوتی رہی، اب 14ویں روز پھر خون شروع ہو گیا ہے، اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ مسز اسلم لاہور سے. دیکھیں ایک مسئلہ سمجھ لیں تمام خواتین، یہ بہت ساری خواتین کے ساتھ مسائل ہیں کہ 10 دن مینسز آ رہے ہیں، 10 دن سے زیادہ آ رہے ہیں، پھر 13ویں دن خون دوبارہ شروع ہو گیا، مینسز آ کے بند ہوئے، 2 دن کے بعد دوبارہ اسپاٹنگ شروع ہو گئی. تو اگرچہ تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن اس میں بہت زیادہ خواتین مبتلا ہیں. تو اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ اگر کسی عورت کو پہلی دفعہ خون آیا ہے نا، جو بالغ ہوئی ہے، تو 10 دن تک خون آئے گا تو 10 کے 10 دن ہی حیض سمجھے جائیں گے. 10 دن کے بعد جو خون آئے گا وہ حیض میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ حیض زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہوتا ہے، 10 دن کے سے زیادہ حیض نہیں ہوتا، وہ حیض میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. اس کو استحاضہ کہیں گے یا کوئی بیماری کہیں گے، کچھ بھی کہیں گے، نمازیں اس میں پڑھنی پڑیں گی. تو 10 دن تک جب بھی کسی خاتون کو خون آئے نا تو وہ حیض ہے، بشرطے کہ پہلی دفعہ آ رہا ہو. اور اگر فرسٹ ٹائم نہیں ہے، جیسے عام طور پر بالغ ہوئے سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، تو اب اگر کسی خاتون کو 10 دن یا اس سے زیادہ حیض، 10 دن نہیں، 10 دن سے زیادہ، 10 دن تک آیا ہے تو 10 دن حیض سمجھا جائے گا. 10 دن سے بھی زیادہ ہو گیا نا تو پھر یہ دیکھا جائے گا اس خاتون کو اس سے پہلے والے مہینے میں کتنے دن تک بلیڈنگ ہوئی تھی. تو جتنے دن تک بلیڈنگ ہوئی تھی وہ حیض کے سمجھے جائیں گے، اور اس سے زیادہ جتنے بھی دن جو بلیڈنگ ہوتی رہی ہے وہ استحاضہ کے سمجھے جائیں گے. اس میں جو نمازیں قضا کی ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی. مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، ان کو مینسز آئے، جیسے یہ اس خاتون نے مسئلہ پوچھا ہے، انہی کی بات کر لیتے ہیں. ان کو 10 دن سے زیادہ مینسز آئے تو یہ دیکھیں گی کہ پچھلے مہینے میں کتنے دن بلیڈنگ آ کے بند ہوئی تھی. پچھلے مہینے میں اگر یہ بلیڈنگ 6 دنوں میں بند ہو گئی تھی تو 6 دن کے بعد سے جو نمازیں چھوڑی ہیں وہ 4 دن کی نمازیں آپ کو قضا کرنی پڑیں گی، اور یوں ہی سمجھا جائے گا 6 دن حیض کے تھے اور اس سے جتنے اوپر دن ہوئے ہیں وہ استحاضہ کے دن تھے.
تو لہذا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو لاسٹ منتھ کتنے دن تک بلیڈنگ ہوئی تھی، اتنے دن تک حیض، اور اس سے زیادہ سارے کیا ہیں استحاضہ۔ اب رہا یہ کہ 14ویں دن دوبارہ بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی، تو 10 دن کے بعد جو اسپاٹنگ ہوئی ہے نا وہ بھی بلیڈنگ ہی ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ 10 دن سے زیادہ تو حیض ہو ہی نہیں سکتا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ 14ویں دن دوبارہ خون شروع ہو گیا، تو یہ 14ویں دن تو پراپر طریقے سے بلیڈنگ ہوئی ہے، یہ حیض کہلائے گی یا استحاضہ کہلائے گی؟ تو اس کے لیے ایک الگ اصول ذہن میں رکھیں تمام خواتین کہ 2 دفعہ جو مینسز آتے ہیں ان مینسز کے درمیان کم سے کم 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ 15 دن کے بعد جو بلیڈنگ ہوگی وہ حیض کہلائے گی، 15 دن سے پہلے جو بلیڈنگ ہوگی وہ حیض نہیں کہلائے گی۔ تو اب یہ خاتون جنہوں نے مسئلہ پوچھا ہے وہ یہ دیکھیں، چونکہ 10 دن سے زیادہ ان کو مینسز ہوئے ہیں، تو جب 10 دن سے زیادہ مینسز ہوتے ہیں تو لاسٹ منتھ فار ایگزامپل 6 دن میں مینسز آ کے بند ہوئے تھے، تو 6 دن حیض کے اور 6 دن سے زیادہ استحاضہ کے۔ اب 6 دن سے زیادہ جو ٹائم گزرا ہے، اب جو 14ویں دن دوبارہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو ان 6 دنوں میں اور اس کے درمیان اگر 15 دن پورے ہو رہے ہیں تو یہ جو بلیڈنگ اب نئے سرے سے ہوئی ہے یہ اگلا حیض شمار ہوگا، اور اگر 15 ڈیز ابھی بیچ میں کمپلیٹ نہیں ہوئے تو اس بلیڈنگ کا کوئی اعتبار نہیں ہے،